اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن عظیم کے اندر عورت کے لیے پردے کا حکم نازل کیا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ پردہ آخر ہے کیا چیز؟ باقی سوالات بعد میں، سب سے پہلے پردہ ہے کیا چیز؟ تو پردہ عورت کے لیے ہے اور اس کے کچھ درجے ہیں جس کا عورت پر اطلاق ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ پردے کی سب سے پہلی قسم کہ چار دیواری کے اندر عورت رہے اور گھر سے باہر نہ آئے، یہ اعلیٰ درجہ ہے پردے کا۔ اور اس درجے سے اگر باہر آنا بھی ہو تو لحاف لے کر، چادر لے کر، وہ شرعی عذر ہو، شرعی سفر ہو تو اس کے لیے محرم کے ساتھ عورت گھر سے اور چار دیواری سے باہر آ سکتی ہے۔ اور اتنا بھی فرمایا کہ عورت اگر گھر کے اندر ہے اور کسی سے گفتگو کر رہی ہے تو وہ اونچی آواز سے نہ کریں، دھیمی آواز سے گفتگو کریں۔ اور اگر پاؤں کے اندر اس نے پائل پہن رکھی ہے تو زمین پر چلتے ہوئے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، باہر کا نہیں کہہ رہا، چار دیواری کے اندر وہ پاؤں آہستہ آہستہ رکھے تاکہ پائل کی کھنکھناہٹ جو ہے اس کی آواز راستے میں گزرنے والے مرد کے کان میں نہ پڑے۔ پردے کا یہاں تک حکم ہے عورت کے لیے۔ اور عورت کا جسم چھپانا، چہرہ چھپانا، اس چیز کو پردہ کہتے ہیں۔ اور یہ عورت کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی اور پردے کا حکم نازل فرمایا۔ مسلمان عورتیں، مسلمانوں کی مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں جو بالغ ہیں ان پر پردہ کرنا فرض ہے۔ لیکن آج کا ہمارا معاشرہ اس کا الٹ معنی لیتا ہے کہ پردہ کرانے سے عورت پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، عورت پر قیودات لگا دی گئی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پردہ عورت کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ دوسرا درجہ پردے کا کہ اپنے جسم کو مکمل لباس کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے لپیٹ کر، چھپا کر گھر سے باہر عورت جا سکتی ہے، لیکن اس میں چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باہر کسی دنیاوی غرض سے نہ نکلے، کوئی شرعی عذر ہو، قریبی رشتہ دار جیسے ہو گئے، یا اس طرح کا جہاں نہ جانے سے بہت بڑا فتنے کا خدشہ ہو تو وہاں عورت جا سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو مکمل چھپا کر۔ جو شرعی کام نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، وہاں عورت گھر سے باہر اس کام کے لیے نکل بھی نہیں سکتی۔ آج ہمارا معاشرہ اس کے الٹ چل رہا ہے، وہ ان کی اپنی مرضی، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے۔ قرآن عظیم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور سورہ احزاب کے اندر واضح طور پر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اس میں صبح قیامت تک آنے والی ساری عورتیں شامل ہو گئی اور ان پر پردہ ضروری ہے۔ پردے کی حکمت کیا ہے؟ آخر میں پردے کی حکمت یہ ہے کہ اگر پردہ نہ ہوتا، یہ پہلے نہیں تھا، تو اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا، مخلوط نظام ہو جاتا، اس سے فحاشی اور عریانی کو عروج ملتا۔ چنانچہ آپ آج بھی اس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا
وہاں بہت ساری ایسی واقعات سامنے آتے ہیں، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی بڑے شرم والی بات ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پردے ہوتے ہیں اور شرعی پردہ ہوتا ہے، شرعی پردہ ایک الگ چیز ہے، اس پر بھی مستقل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پیغام رکھیں گے، ان مسائل پر بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ لیکن مطلق پردہ جو ہے یہ ضروری ہے، اور حکمت اس کے اندر یہی ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے شریعت کا حکم سمجھ کے، وہ دنیا کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہ جاتی ہے، اور عورت سے پھوٹنے والا جو فتنہ ہے وہ بھی محفوظ رہ جاتا ہے۔ اب قرآن عظیم کے اندر اگر آپ دیکھیں، فتنے کی بات چونکہ آ گئی ہے، تو فتنے دو چیزوں کے ذریعے آتے ہیں۔ ایک شیطان ورغلاتا ہے انسان کو فتنوں کی طرف، دوسرا انسان کا سب سے بڑا جال جو ہے وہ عورت ہے۔ اب قرآن عظیم نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا، توجہ کیجئے، ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جہاں شیطان کے مکر کو بیان کیا ہے، وہاں قرآن عظیم کا لہجہ، قرآن عظیم کا انداز اور ہے۔ جہاں عورت کے مکر کو بیان کیے وہاں انداز اور ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ جو شیطان مکر کرتا ہے، حربے کھیلتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، اس کے یہ مکر کرنا، اس کا یہ فراڈ کرنا، انسان کو بہلانا، یہ کمزور باتیں ہیں، یعنی اس کا مکر کمزور قرار دیا گیا قرآن عظیم کے۔ لیکن جہاں عورت کی بات آتی ہے تو وہاں قرآن عظیم بول اٹھتا ہے کہ ان کید کن عظیم، کہ اس کا مکر بھی بڑا بہترین مکر ہے۔ یہ جب فتنے پہ آ جائے اور فتنے کا سبب بن جائے عورت، تو پھر الامان والحفیظ، اللہ ایسے معاملات سے انسانوں کو، مسلمانوں کو، صاحب ایمان کو محفوظ و مامون رکھے۔ اس وجہ سے عورت کے لیے پردے کا حکم ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں، ہماری امت کی بیٹیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔